مذہب اسلام کے 73 فرقوں میں سے واحد فرقہ مذہب جعفریہ ہے، جو مدلل بھی ہے اور مہذب بھی ہے۔ مکتب جعفریہ مذہب اسلام کے سارے فرقوں میں اپنی علیحدہ پہچان اس لیے رکھتا ہے کہ یہ روایتوں کا مذہب نہیں، یہ قرآن کی آیتوں کا مذہب ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ روایت کیا کہہ رہی ہے، ہمارے ہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ معصوم کیا کہہ رہا ہے۔ اور جتنا میرا طالب علمانہ سا تجربہ ہے، جھگڑا بھی شیعہ اور سنی کا نہیں، جھگڑا بھی آیت اور روایت کا ہے۔ آیت کچھ کہتی ہے، روایت کچھ کہتی ہے۔ اسلام کا تاریخ اور ہے اور مسلمانوں کی تاریخ اور ہے۔ واحد مذہب مذہب جعفریہ ہے جس کے پاس ہر چیز کی دلیل موجود ہے۔ ہم کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے، ہم کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں تو دلیل سے۔ نہ ہم اندھی محبت کے قائل ہیں، نہ ہم اندھی نفرت کے قائل ہیں۔ توجہ میری طرف کیجئے، ہمارے ہاں سب سے زیادہ معتبر چیز پائی جاتی ہے دلیل۔ ہم دلیل سے مانتے ہیں، ہمیں دلیل سے منوایا جائے۔ آپ کی سوچوں سے کم وقت پڑھنا، زیادہ سے زیادہ 15 نہیں تو 16 منٹ کی حاضری ہوگی۔ سب سے زیادہ معتبر چیز ہے ہمارے ہاں دلیل، کہ دلیل کیا ہے۔ زمانے نے ہر عبادت کی ہے جنت کے لیے، اور لوگوں کے ذہن میں تصور قیامت یہ ہے کہ شاید قیامت والے دن ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے جنت لے لینی ہے۔ اسی ایک جملے پہ 1 گھنٹہ بھی پڑھا جائے تو اسی کو کھولا جا سکتا ہے، اور 1 گھنٹے کی تقریر کو بند کیا جائے تو پھر 1 جملے میں بند کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ جو 1 گھنٹے کی تقریر میں 1 جملے میں بند کرنے لگا ہوں، وہ جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جنت اعمال کی وجہ سے ملنی ہے، جنت اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے ملنی ہے۔ یہ ذہن سے کوئی بندہ غلط فہمی نکال دے کہ وہ اعمال کی وجہ سے اللہ سے جنت لے لے گا، جنت اعمال سے نہیں، امام سے ملنی ہے۔ جو بندہ خاموش ہے اس سے میں دلیل سے منواتا ہوں۔ کسی بندے کے پاس اعمال کی گٹھری ہو اور امام اچھا نہ ہو، اس جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ خدا نے تصور قیامت، لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید قیامت والے دن تخت ہوگا، تخت پہ کرسی ہوگی، کرسی پہ اللہ ہوگا، امتیں جائیں گی، ایک ایک بندہ اللہ کے آگے کھڑا ہوگا، اللہ اس کا نامہ اعمال چیک کرے گا، بتا تو نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، پھر اللہ بعد میں فیصلہ کرے گا جنت دینی ہے یا جہنم دینی ہے۔ بندے اس چکر میں ہیں کہ ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، ہم سے اللہ نے حساب لینا ہے، یوم حساب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے۔ خدا نے تصور قیامت قرآن میں پہلے بتا دیا ہے۔ خدا نے کہا نہ تم نے میرے سامنے آنا ہے، نہ میں نے تمہیں اپنا آپ دکھانا ہے، اس لیے کہ میں نے تمہیں اپنا منوایا ہی نہیں ہے۔ حساب ہی انہوں نے لینا ہے جنہوں نے تمہیں پڑھایا تھا۔ خدا نے کہا قیامت والے دن یہ تصور اپنے ذہن میں نہ لے کے آنا کہ تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال دکھانے۔ خدا نے کہا میں نے تمہیں بلانا ہی تمہارے امام کے نام پہ ہے، تمہیں آواز ہی تمہارے امام کے نام پہ پڑھنی ہے۔ آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے، آگے امام ہوگا، پیچھے ماننے والے ہوں گے۔ جو بندہ 70 کے قریب آ گیا ہے، خدا کہتا جس کا امام جنتی ہوگا، ماننے والے بھی جنتی ہو جائیں گے۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور اگر امام جہنم میں گیا تو صرف اکیلا نہیں جائے گا، ماننے والوں کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ دنیا پریشان ہو سکتی ہے کہ ہمارا امام جنتی ہے کہ نہیں ہے، ہم پریشان نہیں ہیں، ہم مطمئن ہو کے قبر میں سو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا امام صرف جنتی نہیں، مالک جنت بھی ہے۔ اعمال کی فکر بعد میں ہوگی، پہلے امام کی فکر کرو۔ جس بندے نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے، مرضی سے نہیں پڑھی، امام کے کہنے پہ پڑھی۔ ہم نے کھول کے پڑھی ہے، مرضی ہماری بھی کوئی نہیں چلی، ہم نے بھی امام کے کہنے پہ ہاتھ کھولے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے ایک دوسرے کا قتل مسلمان کر رہے ہیں، تیری نماز غلط ہے، میری نماز ٹھیک ہے، تیرے روزے کا ٹائم غلط ہے، میرے روزے کا ٹائم ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں بعد میں بحث کرنا کہ نماز کس کی غلط ہے کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتہ کرو امام کس کا ٹھیک ہے۔ اعمال تلنے ہیں امام کی وجہ سے۔
پوری دنیا میں زندگی میں کوئی بھی انسان اپنی عبادت کو یقینی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی. ہماری عبادتوں میں بڑی کمیاں ہیں. اب یہ عبادت قبول امام نے کروانی ہے. سفارش اللہ کی بارگاہ میں صرف امام کی چلنی. خدا کہتا میں نے قیامت والے دن تم سے رشتوں کی پہچان ہی لے لینی ہے. اگر رشتوں کی پہچان ہوتی تو ماں چیخ پڑتی اگر بیٹا جہنم میں جاتا. وہ کہتی میرے اللہ میرے سارے اعمال لے, مجھے دوزخ میں پھینک, میرا بچہ بچا. خدا کہتا رشتوں کی پہچان ہی چھین لوں گا. ماں کے سامنے بچے دوزخ میں جا رہے ہوں گے, ماں کو پتہ ہی نہیں. اولاد کے سامنے ماں باپ جہنم میں جا رہے ہوں گے, اولاد کو پتہ نہیں. خدا کہتا صرف ایک رشتہ قیامت والے دن ہوگا, امام کا اور ماننے والوں کا. ماننے والوں کو پتہ ہوگا یہ ہمارا امام ہے, اور امام کو پتا ہوگا کہ یہ میرے ماننے والے ہیں. خدا نے کہا صرف ایک ہی چیز نے تمہیں فائدہ دینا ہے, اور وہ سفارش جو میری بارگاہ میں چلنی ہے وہ امام کی ہے. اور یہ دنیا کا قانون ہے, بندے تھانے میں اسے لے کے جاتے ہیں جس کی تھانے میں چلتی ہے. سفارش اسی کی ہوتی ہے نا جس کی زمانے میں عزت ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی متعلقہ تھانے میں اسے لے کے جاتے ہو جس کی تھانے میں چلتی ہے. اللہ کی عدالت میں اسے لے کے جا جس کی اللہ کی عدالت میں چلتی ہے. یہ شفیع المذنبین ہیں, گناہگاروں کی بخشش کروانے والے. خدا کہتا ہے کہ اعمال کی وجہ سے پہلے امام کی وجہ دیکھی جائے گی. کوفے کا ممبر تھا, امیر المومنین ممبر پہ تھے. ایک بندہ اپنی سادگی کی وجہ سے مشہور تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن ہر بندے کی کسی کی خاصیت ہوتی ہے, وہ بندہ اپنی چلاکی کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے. کچھ بندے اپنی سادگی کی وجہ سے مشہور. مولا امیر المومنین کا ایک صحابی تھا, سادہ بڑا تھا, اور اس کی سادگی ہی اس کا حسن تھی, اور امیر المومنین کی محفل میں اکثر آ کے بیٹھ جاتا تھا. صالح اس کا نام تھا, اور مولا امیر المومنین اس کی باتوں سے ناراض بھی نہیں ہوتے تھے, خوش ہوتے تھے کہ اس کی باتوں میں سادگی ہے. وہ ایک دن مولا امیر المومنین کے پاس آ کے بیٹھا, اور یہ نقل ہو گئی, روایتوں میں آ گئی. ساتھ مولا کے صحابی بیٹھے تھے. اس نے آ کے مولا سے کہا یا علی آج میں ایک چیز سوچ کے آیا ہوں. مولا فرمایا وہ کون سی؟ اس نے کہا یا علی یہاں دنیا میں تو ہمارا امام کے ساتھ گزارا ہے, وہاں اگر ہم پہ مشکل بن گئی تو وہاں آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ یہاں تو کوئی تنگی ہوتی ہے فوراً آتے ہیں آپ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں, مولا اس سے بچا, مولا اس سے بچا, مولا اس سے بچا. وہاں تو میرے رات ذہن میں آیا کہ وہاں تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا, تو وہاں زیادہ مدد کی ضرورت ہے. یہاں گزارا ہو جاتا ہے, وہاں نہیں ہونا. یا علی کہ آپ وہاں بھی ہماری مدد کریں گے؟ اب اس کا سادہ سوال اور مولا علی کا کتنا سادہ اور کتنا جامع جواب. میں صرف جواب پڑھوں گا, چہروں پہ رونق آ جائے گی. علی مسکرا کے فرماتے جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. جہاں اعمال تولے جائیں گے وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. اس نے کہا مولا دائیں کھڑے ہوں گے یا بائیں؟ تخت پہ ہوں گے, تاج پہن کے ہوں گے, کسی حجاب کے پیچھے ہوں گے, کسی نورانی گھر میں ہوں گے؟ یا علی ایڈریس بھی بتا دیجئے, وہاں ہم جا کے پوچھ لیں گے ملائکہ سے کہ ہمارے مولا علی کا. یا علی کوئی نشانی بتائیے آپ کہاں پہ ہوں گے؟ صحابہ مسکرا رہے تھے کہ یہ مولا سے کیسے جملے پوچھتا ہے, اور علی مسکرائے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, انا صاحب المیزان, ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا, تول ہی علی رہا ہوگا. اتنا گہنا تھا وہ اور پریشان ہو گیا, اور زیادہ پریشان ہو گیا. مولا علی نے فرمایا تو نے مجھے کہا ہے کہ اب مدد کریں گے, میں نے تجھے کہہ دیا کروں گا. تو نے کہا کہاں ڈھونڈیں گے, میں نے تجھے یہ بھی بتا دیا میں کہاں ہوں گا. اب تیرا چہرہ کیوں پریشان ہے؟ اس نے یا علی اب زیادہ پریشانی ہو گئی, پہلے اتنی کوئی نہیں تھی, اب زیادہ پریشانی. مولا نے فرمایا اب کون سی پریشانی ہے؟ اس نے کہا آپ نے یہ جو کہہ دیا کہ تولوں گا ہی میں, پھر تو نے تو عدل کرنا ہے. ہائے میرے مالک تو تو عدل ہی مشہور ہے, آپ تو عادل امام ہیں, تو آپ تو عدل کریں گے. تو مولا آپ وہاں ہماری محبت دیکھیں گے یا اپنا عدل دیکھیں گے؟ عدل آپ کی صفت ہے, آپ نے عدل دیکھنا ہے. علی مسکرا کے فرمائے زندگی میں ہماری ولایت سے دھوکہ نہ کرنا, زندگی میں آل محمد کے حق سے دھوکہ نہ کرنا. رہ گئی تمہارے اعمال میں اونچ نیچ کجی کمی, اسے ہم پوری کر دیں گے. اسے کہا مولا وہی پوچھنا چاہتا ہوں, ساری زندگی ہم علی ولی اللہ پہ پکے رہیں گے, لیکن یہ بتا اعمال کی کمیاں کیسے پوری ہوں گی؟ فرمایا اگر تمہارے گناہ
گناہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، نیکیوں کی ہلکی ہو گئی، اور فرشتوں نے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی، دوسرے میں گناہ رکھے، اور اگر گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے کہ ایک پلڑے میں اس کے گناہ رکھ دو، دوسرے میں ہماری ولا رکھ دو، پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے۔ یا بسم اللہ۔ یا ہماری ولایت جنت میں لے کے، لیکن کام صرف ایک کرنا، ہماری ولایت کے ساتھ منسلک رہنا، جڑے رہنا علی ولی اللہ کے ساتھ۔ ولایت علی ہمارے آخری آسرے کا نام ہے۔ امام اچھا ہونا چاہیے تو گناہگار پار ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا امام بہتر ہو۔ وہ قافلے لٹ جاتے ہیں جن کا میر کارواں کوئی نہ ہو، وہ کارواں دشت میں بھٹک جاتے ہیں جن کا راہبر کوئی نہ ہو۔ امام اچھا ہو تو گناہگار پار ہو سکتے۔ میں نے دعویٰ کر دیا، میں دعویٰ کر کے چلا جاؤں، یہاں گجرات گرد و نواح کا مجمع ذہنی طور پہ پریشان رہے گا۔ دعویٰ کیا اور دعوے کی دلیل کوئی نہیں دی، میں بڑی جلدی میں دلیل دے دیتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ اگر امام اچھا ہو تو کیا ماننے والے پار ہو جاتے ہیں؟ خدا نے قرآن میں ایک امام اور اس کے ماننے والوں کا انجام اور ایک برے امام اور اس کے ماننے والوں کا انجام دکھایا، وہ میں آپ کے سامنے جھلک پڑھ دیتا ہوں۔ خدا نے کہا حضرت موسیٰ دریا میں رستہ بنا چکے ہیں، اور موسیٰ کے پیچھے جتنے تھے وہ سارے پار چلے گئے۔ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں گئے، اپنے امام کی وجہ سے گئے۔ بات سمجھنے کے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے۔ فرعون والے سارے غرق ہو گئے، اعمال کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے۔ اور امام میں طاقت کتنی ہوتی ہے، امام میں پاور کتنی ہوتی ہے، امام کے پاس اختیار کتنا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ دریا کے جب قریب پہنچا تو موسیٰ نے قوم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ اب کہاں سے گزریں گے؟ موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کہا کہ میرے اللہ کہاں سے گزروں؟ آواز ہے عصا مار، جہاں سے جی چاہے گزر جانا۔ موسیٰ نے عصا مارا، لہریں پھٹ گئیں، رستہ بن گیا۔ رستے کا بننا تھا، موسیٰ نے قوم سے کہا گزرو۔ قومیں 12 تھی، قبیلے 12 تھے، ہر ایک نے کہا نہیں پہلے ہم گزریں گے، دوسرے کہا نہیں تم سے زیادہ افضل ہم گزریں گے، ایک نے کہا ہماری رشتہ داری ہے ہم گزریں گے۔ وہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا میرے اللہ رستہ ایک بنا دیا، قبیلے 12 ہیں، لاڈلی قوم ہے، پکی پکائی عرش سے آتی ہے، کما کے بھی کوئی نہیں کھاتے، عرش سے کھاتے، صبح کی بھی عرش سے منو سلوا کھاتے۔ رستہ تو نے ایک بنا دیا، قبیلے 12 ہیں۔ خدا نے کہا موسیٰ تیری لاڈلی قوم ہے، تیری قوم کے لاڈ میں نے نہیں کرنے تو پھر کس نے کرنے ہیں؟ موسیٰ تو ہمارا سچا امام ہے، انہوں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، چل ٹھیک ہے اگر یہ ایک رستے سے نہیں گزرنا چاہتے پھر رستے اور بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ نے عصا مارا، قرآن کہتا رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12۔ اب چپ رہیں یا بول پڑیں، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے، نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے۔ موسیٰ نے 12 رستوں سے اپنی قوم کو پار کروا دیا۔ خدا نے قرآن میں یہ لفظ لکھ کے امام کی طاقت بتا دی۔ خدا نے کہا ایک امام میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 12 قومیں پار کروا دیتا ہے۔ 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کا پار کروا۔ 12 کے 12 قومیں گزر گئی۔ کس وجہ سے گزری؟ اس وجہ سے گزری کہ ان کا امام اچھا تھا۔ فرعون کے سارے ماننے والے مر گئے، کس وجہ سے مرے؟ امام اچھا نہیں تھا۔ موسیٰ کے سارے پار، اور یہ نہیں خدا نے کیا کہ بس ٹھیک ہے موسیٰ تو بچ، ماننے والے جہاں جائیں، نہیں، خدا نے کہا نا 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 سارے بچانے۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ صرف فرعون مارنا ہے، سارے مارنے۔ جب حضرت موسیٰ دریا میں رستہ بنا کے جا رہے تھے تو جو موسیٰ کے پیچھے بندے تھے انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا۔ انہوں نے کہا حد ہو گئی، معجزہ ہمارا تھا، قابو یہ ہو گیا۔ حق یہ بندہ تھا، ہم گزرتے پیچھے دریا مل جاتا، فرعون وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا اور ہم فرعون کو ہاتھ ہلا کے چلے جاتے۔ لیکن یہ عجیب کارنامہ ہوا ہے، فرعون بھی اسی رستے سے آ رہا ہے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اسے تو مار، یہ پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ موسیٰ نے منہ آسمان کی طرف کر کے میرے اللہ یہ فرعون اس رستے سے کیوں آ رہا ہے؟ فرمایا موسیٰ تو اپنے بچا،
میں نے صرف فرعون نہیں مارنا، میں نے آخری فرعونی بھی مارنا ہے۔ تو صرف اپنے بچا، تو اپنے لے کے نکل، انہیں ذرا اندر آنے تھے، انہیں دریا میں اترنے دے۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا میں قدم رکھ رہا تھا۔ خدا کہتا اس دن میں نے اسرائیل کو یہ نہیں کہا تھا کہ اسے مارنا ہے، اسے بچانا ہے، اسے ڈبونا ہے، اس سے زندہ رکھنا ہے۔ خدا کہتا اس دن میں نے سیدھی نیل کی لہروں پہ وحی کر دی تھی کہ موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں۔ موسیٰ کا کوئی بندہ چھیڑنا نہیں، فرعون کا کوئی بندہ چھوڑنا نہیں۔ نجمہ بولے نہ بولے، اگر وہی پانی پہ ہو سکتی ہے تو وہی آگ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ قیامت کو دوزخ کی آگ میں وہی کر دے گا۔ علی والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، علی کے دشمن کو چھوڑنا۔ بینائی سے دیکھا تو اسی نور کو دیکھا، نور علی۔ موسیٰ نے جو برکے شجر طور کو دیکھا، بینائی سے دیکھا تو اسی نور کو دیکھا۔ آدم کا کہیں نام نہ تھا، جب سے علی ہے، اس نام کی تسبیح فرشتوں نے پڑھی ہے۔ استاد ہے جبریل کا، خالق کا ولی ہے، یہ دفتر کونین کا فرد بدلی ہے۔ خالق نے یہ جس وقت جہاں خلق کیا تھا، اس وقت بھی یہ نور خدا جلوہ نماتا۔ نعرہ حیدری، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ۔ حاضری ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی۔ اصل میں وقت کی کمیاں ہوتی ہیں، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پاس حاضری ہو جائے۔ امام اچھا ہونا چاہیے، اس امام کے اچھا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امام کو ماننا شرط نہیں، امام کی ماننا شرط۔ علی ولی اللہ وہ کلمہ حق ہے جو تمہیں دوزخ کی آگ سے بچائے گا، اس زندگی میں مصیبتوں سے بچائے گا، وہاں تمہیں قیامت کی قیامت سے بچائے گا۔ شرط یہ ہے کہ علی ولی اللہ پہ پکے رہنا۔ اور آج یہ جو روش چل پڑی ہے، یہ روش نہیں، یہ وقت کے امام کا چھان باریک ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے ظہور قریب آتا جا رہا ہے، چھان باریک ہوتا جا رہا ہے۔ جو آخر میں گریں گے وہ 72 ہوں گے۔ لہذا کوشش کرنا زندگی میں 4 چیزیں کبھی نہ چھوڑنا۔ علی ولی اللہ نہ چھوڑنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، عزت دار سید کی توہین نہ کرنا، اور بطول کے قاتل کی کبھی عزت نہ کرنا۔ علی ولی اللہ تیری اچھی نسل کی نشانی ہے، ماتم شبیر تیرے غیرت مند ہونے کی علامت ہے، عزت سادات کرنا تیرے حلالی ہونے کی دلیل ہے، اور بطول کے قاتل پہ لعنت کرنا تیرے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ آج لوگ اعمال کی دکان سجا کے عقیدے کو چوری کر رہے ہیں۔ عمل بہتر کر لو، علی ولی اللہ اتنا ضروری ہے ہی نہیں۔ علی ولی اللہ اتنا ضروری نہ ہوتا تو قبر میں علی کی ولایت کا سوال ہی نہ ہوتا۔ اور پھر یہ صرف قبر میں نہیں ہونا، قیامت والے دن ہونا۔ نماز فرشتے دیکھ لیں گے، روزہ فرشتے پوچھ لیں گے، اور آواز قدرت آئے گی آخر میں، روکو انہیں۔ ایک سوال خود توحید کرے گی۔ معصوم سے پوچھا گیا وہ کیا؟ فرمایا یتساءلون عن النبأ العظیم، پھر سوال کیا جائے گا ایک نبأ عظیم کے متعلق، ایک بہت بڑی خبر کے متعلق۔ اسے کہا مولا ما النبأ العظیم، آپ ہمیں بتائیں یہ نبأ عظیم کیا ہے؟ فرمایا النبأ العظیم بولایت علی ابن ابی طالب، جو سب سے بڑی خبر ہے اللہ کی بارگاہ میں اسے ولایت علی کہتے ہیں۔ اس علی ولی اللہ کو بچانے کے لیے بیٹی شام کے بازار، بالکل شام قریب، مجلس اختتامی مرحلوں میں داخل ہے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے کہ علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے تو میں تجھے بتاؤں، علی ولی اللہ زینب کی چادر پہ لکھا ہے، علی ولی اللہ سکینہ کے رخساروں پہ لکھا ہے،
सैयदजादियों की ज़ख्मी कलाइयों पे लिखा है, सज्जाद की पुश्त पे लिखा है, अकबर के जिगर पे लिखा है, अब्बास के बाजुओं पे लिखा है, कासम की लाश के हर टुकड़े पे लिखा है, बगदाद के पुल पे पड़े हुए जनाजे पे लिखा है, पर्दे में लहू रोने वाले के हर आंसू में लिखा है। क्या जुर्म था सादात का? सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ विलायत अली। उससे पहले ज़ाकिर अहले बैत बयान फरमा रहे थे अली की बेटी का वापस करबला आना। मैं 4 सतरे सुनाऊं अली की बेटी का मदीने उतरना। कुछ सादात में से फर्द बैठा हो, मुझे यकीनन माफ़ करेगा। आप नोहा खानों से नोहा सुनते हैं, ज़ाकिरीन से नोहा सुनते हैं। मैं वो नोहा पढ़ूं जो अली की बेटी ने पढ़ा। ये नोहा किसी शायर का लिखा नहीं। बिहारुल अनवार की 4थी जिल्द में अलामा बाकर मजलसी ने ये नोहा लिखा जो अली की बेटी ने मदीने आके पढ़ा। और पढ़ा कहाँ? कब्र रसूल पे खड़े हो गए। हम नोहा पढ़ते हैं, आपकी आंखें रोती हैं। ये इतना दर्दनाक नोहा था कि रसूल की कब्र तड़पी है। आइए वापस मदीने आके अक्सर ज़ाकिरीन कहते हैं कि बीबी ने पूछा सजाद ये कौन सा शहर है? नहीं, आलिमा गैर मुअल्लिमा है, इनके यहाँ खता नहीं होती। जो जुमला मैंने किताब में पढ़ा वो बिल्कुल भी आए ही पढ़ता हूँ। बीबी ने कहा सजाद जी अम्मा ये मदीना है? अम्मा मदीना। बीबी रो कह दी आज पहली बार मैंने बाहर से देखा है। सजाद में मदीने की बैरूनी दीवारों से वाकिफ ही नहीं थी। मैं 28 रजब को गई थी तो अब्बास के पहरे पे गई थी। सजाद मुझे सिर्फ इतना बता दे मेरे नाने की कब्र कहाँ है। सजाद की आवाज़ है अम्मा वो सामने है रोज़ा रसूल का। बीबी रोक दी सजाद तू काफिले के साथ बैठ, मैं अकेली जाती हूँ। अली की बेटी कैसी आई ये मैं किताब में लिखा है लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता। इतनी जख्मी थी कुरान की आयत कि किताबें कहती हैं कि बीबी से फिर चला नहीं गया। बीबी हथेलियों के सहारे लेती हुई रोज़ा रसूल पे पहुंची है। रोज़ा रसूल पे पहुंच के बीबी ने कब्र मोहम्मद के दरवाजे पे हाथ रखा, हाथ रख के खड़ी हुई। काफ़ी देर रसूल की कब्र को देखती रही, सिसकियाँ ले ले के रोती रही। फिर अली की बेटी ने अपना हौसला इकट्ठा किया। बीबी ने रो के नोहे की पहली सतर पढ़ी। बीबी रो कर दी नाना कब्र से निकल के पहचान मैं वही ज़ैनब हूँ जो आवाज बुलंद नहीं हुई। बीबी की आवाज है नाना तेरी नमाज बच गई, मेरा नमाजी करबला में सो गया। नाना तेरी अजान बच गई, मेरा मुअज्जन करबला में रह गया। ये जुमला कहने के बाद अब अली की बेटी ने 4थी सतर पढ़ी है। 4थी सतर पे मदीने की दीवारें हिली हैं, रसूल की कब्र पे ज़लज़ला आया है। बीबी ने अपनी चादर के नीचे से गठरी खोली, गठरी में से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल के कब्र मोहम्मद पे चादर बना के डाला। रोकेगा दी नाना कब्र से निकल के पहचान ये उसी हुसैन का कुर्ता है जो तेरी जुल्फे थामा करता था। कब्र मोहम्मद पे ज़लज़ला आ गया। आवाज आई ज़ैनब कुर्ता हटा ले, ज़ैनब कुर्ता हटा ले। रोक गदी तुझसे बेटे का कुर्ता बर्दाश्त नहीं हुआ। रात आधी होने दे, मैं अकेली तेरी कब्र पे आऊंगी, मैं तेरी कब्र का चिराग बुझाऊंगी, मैं तुझे अपना लिबास दिखाऊं, तू फिर मुझे बता। अब कब्र रसूल से आखिरी जुमला यकीनन यहां मुसाहिब छोड़ देता लेकिन तुम्हारा चीखना और रोना एक सतर में और पड़ गया। बेटियां पे के घर वापस आए, बाप प्यार दे के पूछता है बेटा तुझे तेरे घर में कोई तकलीफ? शरीफ बेटियां बाप को दर्द नहीं बताती। भाई पूछता है मुझे बता दे। रो कहती ना मुझे कोई दर्द नहीं। लेकिन जब मां के गले लगती है फिर बेटी को दुख याद आ जाता है। मुझे इस मिंबर की इज्जत की कसम है, नाने की कब्र पे गई ज़ैनब चुप, हसन की कब्र पे आई फिर और दर्द नहीं सुनाए। जब सामने माँ की कब्र पे नजर पड़ी है ना, फिर अली की बेटी माँ की कब्र पे गिर गई है। रोग गति ना नाना सुन रहा है ना हसन सुन रहा है। बेटियों की माओ ने नहीं सुननी तो किसने सुननी है? और मेरी जख्मी पहलू वाली माँ, मैं तुझे ज़ैनब अपने दर्द सुनाऊं? आवाज आई हाँ ज़ैनब मुझे दर्द सुना। बीबी ने सजाद का हाथ पकड़ा,
قبر زہرا پہ رکھا، رو کے کہتی اماں میں 28 رجب کو تیری قبر پہ آئی تھی، میں نے وعدہ کیا تھا اماں میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی، اماں اٹھ قبر سے دیکھ تیرا سجاد بھی لے آئی ہوں، تیرا باکر بھی لے آئی ہوں۔ یہ کہہ کے بی بی نے دامن کو جھاڑا، رو کے کہتی نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے، میری نسل کربلا میں رہ گئی، تیری نسل بچائی۔ اماں تیری قبر کی قسم کھا کے کہتی ہوں تیری اولاد بچانے کے لیے زینب کو محنت بڑی کرنی پڑی۔ آواز آئی زینب وہ محنت سنا، رو کر جب حسین گھوڑے سے گر گیا 300 قاتل ہاتھوں میں نیزہ لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے اماں میرے خیمے میں آ گیا، میں نے سجاد کو پوش پہ اٹھایا، انہوں نے چاروں طرف سے حلقہ باندھا، اماں یہ تیرے سجاد کو مارنا چاہتے تھے، اماں وہ دائیں سے نیزہ مارتے میں اپنا پہلو آگے کرتی، اماں وہ بائیں سے نیزہ مارتے میں سجاد بچاتی رہی، خود زخمی ہوتی۔ اللہ لعنت اللہ۔